السلام علیکم پروفیسر. آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں جو مجھے حیران کر دیتا ہے. انسانی جسم کی تخلیق، خاص طور پر ماں کے پیٹ میں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام فاطمہ. بہت عمدہ سوال. یہ تو آیات نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے. ہم اس سفر کو سائنس آف اللہ ان دا ووم کا نام دے سکتے ہیں. کہاں سے شروع کرنا چاہیں گی؟ پروفیسر، ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ یہ سب ایک سنگل سیل یعنی زائگوٹ سے شروع ہوتا ہے، مگر صرف ایک سیل سے پورا انسان کیسے بن جاتا ہے؟ یہ تو کسی ایڈوانس 3D پرنٹر سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے. بالکل صحیح. وہ سنگل سیل فاطمہ صرف 0.1 ملی میٹر کا ہوتا ہے، آپ کے بال کے ڈایامیٹر سے بھی چھوٹا. لیکن اس میں آپ کی پوری زندگی کا بلو پرنٹ 3 بلین بیس پیئرز کی شکل میں موجود ہے. یہ 1000 کتابوں کے برابر انفارمیشن ہے. 3 بلین بیس پیئرز اتنی سی جگہ میں، یہ تو ڈیٹا ڈینسٹی کا ایک عجیب ریکارڈ ہے. ہمارے سب سے ایڈوانس مائکرو چپس بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف شروعات ہے. اس زائگوٹ میں تقریباً 20,000 سے 25,000 جینز ہوتے ہیں جو ہزاروں پروٹینز بنانے کے لیے انسٹرکشنز رکھتے ہیں. ہر پروٹین کا اپنا خاص کام ہے، جیسے ایک چھوٹے سے روبوٹ کا. تو یہ جینز کب اور کیسے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا جین کب آن یا آف ہوگا؟ یہ تو ایک ماسٹر کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے. بالکل. یہ ایک ایپی جینیٹک کنٹرول سسٹم ہے جو ڈی این اے کے اوپر ایک ایکسٹرا لیئر ہے. یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سے جینز کس سیل میں اور کس وقت ایکسپریس ہوں گے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کا ڈیزائن اتنا روبسٹ ہے کہ غلطیوں کی گنجائش کم سے کم ہو. ایپی جینیٹکس مطلب ہمارے انوائرنمنٹ اور لائف سٹائل کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ تو اور بھی کمپلیکس ہو گیا. تو یہ سیل ڈویژن کا پروسیس کتنا تیز ہوتا ہے؟ پہلے 30 گھنٹے میں وہ ایک سیل 2 میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، پھر ہر 12-15 گھنٹے میں سیلز ڈبل ہوتے رہتے ہیں. 9 مہینے میں یہ پروسیس 250 بلین سے زیادہ سیلز تک پہنچ جاتا ہے. ہر سیل اپنی جگہ جانتا ہے اور اپنا کام. سبحان اللہ. سبحان اللہ! یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر سیل کو پتا ہو کہ اس نے کیا بننا ہے؟ دل کا سیل، دماغ کا سیل یا ہڈی کا سیل؟ یہ تو کوئی سینٹرلائزڈ کمانڈ سینٹر ہونا چاہیے. یہ تو قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، جو ہم آج ماڈرن سائنس میں ڈسکور کر رہے ہیں. نطفہ، علقہ، مدغہ، یہ ٹرمز کتنے ایکوریٹ ہیں. بالکل. علقہ صرف خون کا لوتھڑا نہیں، بلکہ اس وقت ایمبریو یوٹرس کی دیوار سے چمٹا ہوا بھی ہوتا ہے، بالکل لیچ کی طرح. اور مدغہ یعنی چبا ہوا گوشت کا ٹکڑا. اس سٹیج پر ایمبریو پر سومائٹس ہوتے ہیں جو اسے چبا ہوا دکھاتے ہیں. یہ صرف کوئنسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. یہ تو صرف شروعات ہے. ابھی تو دل، دماغ اور باقی اعضاء بننے کا سفر باقی ہے. میں سوچ رہی ہوں یہ سب کتنی ایفیشنسی اور پریسیژن سے ہوتا ہوگا. آئیے اس سفر میں اور گہرائی میں اترتے ہیں. آپ کو ہر قدم پر اللہ کی قدرت اور حکمت نظر آئے گی. میں تیار ہوں پروفیسر. یہ تو ایک مائنڈ بلوئنگ ریویلیشن ہے. پروفیسر، سب سے پہلے دل بننا شروع ہوتا ہے. صرف 3 ہفتے میں ایک چھوٹا سا ٹیوب ایک پمپنگ آرگن میں بدل جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی ایفیشنسی کیا ہے؟ آپ نے صحیح کہا. 3 ہفتے میں دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک سیلف اسمبلی کا عظیم ترین نمونہ ہے. کارڈیاک پروجینیٹو سیلز خود اپنی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ردھم میں کانٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی ایفیشنسی اتنی ہے کہ یہ بنا کسی بریک کے 70-80 سال تک چل سکتا ہے، اور ہر روز 7600 لیٹرز خون پمپ کرتا ہے. ہمارے سب سے ایڈوانسڈ میکینیکل پمپس کو بھی ریگولرلی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اتنی مدت تک بنا رکاوٹ کے چل نہیں سکتے. یہ تو انجینئرنگ کا ایک اعلیٰ ترین معجزہ ہے. اور صرف دل نہیں، اس کے ساتھ پورا خون کا نظام بھی بن رہا ہوتا ہے. خون کی نالیاں جو ایک بڑے انسان میں تقریباً 1,00,000 مائلز تک پھیلی ہوتی ہیں، وہ سب ایک سنگل سیل سے شروع ہوتی ہیں. یہ ہائرارکیکل آرگنائزیشن کا بہترین مثال ہے، جہاں چھوٹے حصے مل کر بڑے اور کمپلیکس سٹرکچرز بناتے ہیں. 100,000 مائلز؟ یہ تو زمین کے 4 چکر لگانے کے برابر ہے. اور یہ سب ایک ٹائنی ایمبریو میں ڈیزائن ہوتا ہے.
اس کی میتھمیٹیکل پروبیبلٹی کیا ہے کہ یہ سب رینڈملی اسمبل ہو جائے؟ چلیے ایک چھوٹا سا کیلکولیشن کرتے ہیں. ایک فنکشنل پروٹین بننے کی پروبیبلٹی صرف 1 in 10 to the power 164 ہے، اور ایک سیل میں ہزاروں پروٹینز ہوتے ہیں. پورا خون کا نظام، دل اور باقی اعضاء ایک ساتھ بننے کی پروبیبلٹی اتنی کم ہے کہ اس کو پریکٹیکلی امپاسبل کہا جاتا ہے. یہ اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کی نشانی ہے، جہاں صرف کمپلیکسٹی نہیں بلکہ اس کمپلیکسٹی میں ایک مقصد اور میننگ بھی ہے. یہ تو سچ میں مائنڈ بلوئنگ ہے. پھر پلیسینٹا کا کیا؟ وہ تو ماں اور بچے کے درمیان ایک ٹیمپرری آرگن ہے جو آکسیجن، نیوٹرینٹ سپلائی کرتا ہے اور ویسٹ پروڈکٹس ریموو کرتا ہے، اور یہ بھی خود بنتا ہے اور پھر ڈس اسمبل ہو جاتا ہے. پلیسینٹا ایک بائیو انجینئرنگ مارول ہے. اس کا سرفیس ایریا 10 سے 15 اسکوائر میٹرز تک ہوتا ہے، جو نیوٹرینٹس ایکسچینج کے لیے آپٹیمائزڈ ہے. یہ ایک سمارٹ فلٹر کی طرح کام کرتا ہے، صرف ضروری چیزیں گزارتا ہے. اور اس کی مٹیریل سائنس بھی عجیب ہے. یہ اتنا مضبوط ہے کہ بلڈ پریشر ہینڈل کر سکے، اور اتنا پورس کہ ایکسچینج ہو سکے. اور پھر پیدائش کے بعد یہ خود بخود الگ ہو جاتا ہے. کوئی ہائی ٹیک فیکٹری بھی ایسا سیلف ڈسپوزنگ سسٹم نہیں بنا سکتی. لیکن پروفیسر، ایولیوشنسٹ کہتے ہیں کہ یہ سب گریجول چینجز اور نیچرل سلیکشن کی وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے. ان کے مطابق ہر چھوٹا سا امپروومنٹ اگلے سٹیپ کے لیے فائدے مند تھا. یہ ایک اہم نقطہ ہے فاطمہ، مگر پلیسینٹا جیسے سسٹمز irreducibly کمپلیکس ہوتے ہیں. مطلب اگر اس کا کوئی بھی حصہ غائب ہو تو پورا سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایک ادھورا پلیسینٹا بیکار ہے بلکہ خطرناک. اس کا گریجول ایولیوشن کیسے ممکن ہے جب تک کہ سارے پارٹس ایک ساتھ موجود نہ ہوں؟ تو اگر اس کا کوئی انٹرمیڈیٹ سٹیج فائدہ مند نہیں تھا تو نیچرل سلیکشن اس کو کیسے پروموٹ کر سکتا تھا؟ یہ تو ایک آل اور نتھنگ سسٹم ہے. بالکل. نوبیل پرائز ونر کرسچین نیوسلین والہارڈ نے فروٹ فلائی کی ڈیولپمنٹ پر ریسرچ کی، جس کے لیے انہیں 1995 میں نوبیل ملا. انہوں نے دکھایا کہ کیسے جینز بالکل اسپیسیفک ترتیب سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تاکہ باڈی پلان بن سکے. اس ترتیب میں ذرا سی بھی غلطی اور آرگینزم سروائیو نہیں کر سکتا. یہ فائن ٹیوننگ ہے ہر لیول پر. ہر چیز کی ٹائمنگ اور سیکوینس اتنی پرفیکٹ، اگر ایک بھی سٹیپ غلط ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ تو کسی انٹیلیجنٹ پروگرامنگ کی نشانی ہے. یہ پروگرامنگ ہی تو اللہ کی حکمت ہے. اور یہ صرف فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں، بچے کا دماغ بھی اسی دوران بن رہا ہوتا ہے. ہر منٹ میں 25 لاکھ نیورونز بنتے ہیں، اور ہر نیورون ہزاروں دوسرے نیورون سے کنیکٹ ہوتا ہے تاکہ ایک کمپلیکس نیٹ ورک بن سکے. 250,000 نیورونز پر منٹ، اور ان کا کنیکشن. ہمارے فاسٹسٹ سپر کمپیوٹرز بھی اتنی تیزی سے اتنے کمپلیکس نیٹ ورکس نہیں بنا سکتے، اور وہ بھی سیلف فائرنگ طریقے سے. یہ انفارمیشن پروسیسنگ اور نیٹ ورک ڈیزائن کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. اور اس میں انرجی ایفیشنسی بھی دیکھیے. یہ سارا کمپلیکس پروسیس ایک چھوٹے سے جسم میں کم سے کم انرجی پر چل رہا ہے. ہماری ٹیکنالوجی میں اتنی ایفیشنسی اور منیچرائزیشن کا تصور بھی مشکل ہے. پروفیسر، جتنا گہرائی میں جا رہی ہوں اتنی ہی حیرانی بڑھ رہی ہے. ہر ڈیٹیل میں ایک مقصد، ایک ڈیزائن نظر آتا ہے. یہ تو کسی بھی انجینئر کے لیے ایک الٹیمیٹ چیلنج ہے. پروفیسر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب چانس ہے یا پھر بلائنڈ نیچرل پروسیسز کا نتیجہ ہے. ان کے لیے یہ سب ڈیزائن نہیں، صرف ایولیوشن ہے. یہ ایک عام آرگیومنٹ ہے فاطمہ، مگر سائنس اور لاجک دونوں اس کی نفی کرتے ہیں. پہلا آرگیومنٹ، یہ سب صرف چانس ہے. تو آپ اس کو کیسے ریفیوٹ کریں گے؟ چلیے صرف ایک فنکشنل پروٹین کے فارمیشن کی پروبیبلٹی کو دوبارہ دیکھتے ہیں. ایک ایوریج پروٹین میں 300 امینو ایسڈز ہوتے ہیں اور 20 طرح کے امینو ایسڈز اویلیبل ہیں. ایک صحیح سیکوینس میں آنے کی پروبیبلٹی 1 in 20 raised to 300 ہے، یعنی 1 in 10 raised to 390. یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات میں اتنے ایٹمز بھی نہیں ہیں. نوبل laureate جیک مونوڈ نے خود کہا تھا کہ چانس alone is the sole source of all novelty, all creation in the biosphere. لیکن انہوں نے خود اس کی میتھمیٹیکل امپاسبلٹی کو تسلیم کیا تھا. تو میتھمیٹیکل پروبیبلٹی کے حساب سے چانس سے ایک پروٹین بھی نہیں بن سکتا،
پورا انسانی جسم تو دور کی بات ہے، یہ تو اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کو اگنور کرنا ہے۔ بالکل، اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کا مطلب ہے کہ انفارمیشن صرف کمپلیکس نہیں بلکہ اس میں ایک خاص پیٹرن اور میننگ بھی ہے۔ ڈی این اے کا کوڈ صرف لیٹرز کا رینڈم کلیکشن نہیں بلکہ ایک فنکشنل انسٹرکشن مینول ہے۔ جیسے ایک کتاب صرف لیٹرز کا جھنڈ نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک کہانی ہوتی ہے، وہ کہانی چاند سے نہیں بن سکتی۔ دوسرا کامن آرگیومنٹ یہ ہے کہ نیچرل سلیکشن اور میوٹیشنز نے دھیرے دھیرے یہ ساری کمپلیکسٹی بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چھوٹا سا بدلاؤ جو فائدے مند تھا وہ آگے بڑھتا گیا۔ اچھا، اب ہم irreducible کمپلیکسٹی کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے پلیسنٹا کی مثال دیکھی، ایک اور مثال لیتے ہیں، بلڈ کلوٹنگ کیسکیڈ۔ خون جمنے کا نظام ایک سیریز آف سٹیپس ہے جہاں ہر پروٹین دوسرے کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اگر ایک بھی پروٹین غائب ہو تو یا تو خون جمے گا ہی نہیں یا پھر بے قابو ہو کر ہر جگہ جم جائے گا، دونوں صورتوں میں موت یا شدید نقصان۔ اس کا گریجول ایوولوشن کیسے ممکن ہے جب تک سارے حصے ایک ساتھ کام نہ کریں؟ تو نیچرل سلیکشن ایسے سسٹم کو کیسے چن سکتا ہے جس کے انٹرمیڈیٹ سٹیجز بیکار یا نقصان دہ ہوں؟ وہ تو صرف وہی چیزیں چنے گا جو اس وقت فائدے مند ہوں۔ ایگزیکٹلی، اس کو ہم دا پرابلم آف دا فرسٹ اسٹیپ کہتے ہیں۔ اگر ایک کمپلیکس سسٹم کو کام کرنے کے لیے اے، بی اور سی تینوں کمپوننٹس کی ضرورت ہے تو اے اکیلا یا اے پلس بی کا کوئی ایولیوشنری فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے کوئی نوبیل پرائز بھی نہیں ملا جو اس irreducible کمپلیکسٹی کو ریفیوٹ کر سکے۔ تیسرا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ سائنس کو ابھی سب کچھ نہیں پتا اور ایک دن ہم سب کچھ نیچرل پروسیس سے ایکسپلین کر دیں گے، اس لیے گاڈ آف دا گیپس میں بلیو کرنا غلط ہے۔ یہ آرگیومنٹ گاڈ آف دا گیپس نہیں بلکہ گاڈ آف دا نون کی بات ہے۔ ہم اللہ کی نشانیاں ان چیزوں میں دیکھ رہے ہیں جو ہم سائنس کے ذریعے سمجھ چکے ہیں، نہ کہ ان چیزوں میں جو ہم نہیں سمجھتے۔ جب ہم ڈی این اے کی انفارمیشن، irreducible کمپلیکسٹی اور فائن ٹیوننگ کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف گیپس نہیں ہیں بلکہ یہ خود ڈیزائن کے ثبوت ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کو ایک واچ ملے اور آپ کہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے بنی، اس لیے میں نہیں مان سکتا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو بات صرف نامعلوم کی نہیں بلکہ معلوم کی کمپلیکسٹی اور مقصد کی ہے۔ بالکل، اور اس میں فائن ٹیوننگ کا کانسیپٹ بھی آتا ہے۔ کائنات کے بنیادی قوانین اور کانسٹنٹس جیسے گریوٹی، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، الیکٹران کا چارج، ان سب کی ویلیوز اتنی پریسائز ہیں کہ اگر ذرا سی بھی چینج ہو جائیں تو لائف ممکن نہیں ہوگی۔ یہ صرف ہمارے ایگزسٹنس کے لیے نہیں بلکہ ہر سیل کی فنکشننگ کے لیے بھی ضروری ہے۔ نوبل laureate جارج سموتھ، کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر نے کہا تھا، اف یو آر ریلیجیس اٹس لائک لوکنگ ایٹ گاڈ۔ ہر لیول پر فائن ٹیوننگ، یہ تو ایک کاسمک انجینئر کی نشانی ہے۔ یہی توحید کا سائنٹیفک ثبوت ہے فاطمہ۔ ایک ہی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو اور اس کے اندر ہر زندہ چیز کو بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ایک ہی ڈیزائن کے تحت۔ پروفیسر، کیا قرآن میں اور بھی ایسی آیتیں ہیں جو اس کریشن کی ڈیٹیل بتاتی ہیں جو ماڈرن سائنس سے میچ کرتی ہیں؟ بے شک فاطمہ، قرآن اس موضوع پر مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ سورہ الحج 22-25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تمہیں اٹھائے جانے میں شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، جو بشکل بھی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں۔ باشکل بھی اور بے شکل بھی، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ خلقتاً غیر مخلقتاً کا ترجمہ ہے۔ مطلب کچھ سیلز ڈفرینسیشن تکمیل کے پروسیس میں ہوتے ہیں اور کچھ ابھی انفارمڈ نامکمل ہوتے ہیں۔ ماڈرن ایمبریولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیلز اسٹیم سیلز ابھی تک خاص شکل نہیں لیتے، جبکہ دوسرے سیلز ڈفرینشیٹڈ سیلز نے اپنی شکل اور فنکشن اختیار کر لیا ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ ایکوریسی حیران کن ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل وہی ہے جو ہم آج پڑھتے ہیں۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے اس بارے میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں
40 दिन तक नुत्फे की शक्ल में होती है, फिर अगले 40 दिन अलक़ा की शक्ल में, फिर अगले 40 दिन मुदग़ा की शक्ल में। फिर अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है जो उसमें रूह फूंकता है और उसके लिए 4 चीज़ें लिखता है: उसकी रोज़ी, उसकी उम्र, उसके आमाल और ये कि वो बदबख्त होगा या नेकबख्त। तो ये सिर्फ साइंटिफिक प्रोसेस नहीं बल्कि इसमें रूहानी पहलू भी है। रूह का फूंकना और तकदीर का लिखा जाना, ये तो इंसानी वजूद को एक नया मकसद देता है। और सूरह अद्धारियात 51, 20, 21 में अल्लाह फरमाते हैं, और ज़मीन में यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं, और तुम्हारी अपनी ज़ातों में भी, क्या तुम देखते नहीं? ये आयत हमें अपने अंदर गौर करने की दावत देती है कि हमारा वजूद ही अल्लाह की निशानियों से भरा हुआ है। हम कितने गाफिल हैं कि अपनी ज़ात में इतनी निशानियां देखते नहीं। खल्क और हिकमा के कॉन्सेप्ट्स कितने गहरे हैं। खल्क सिर्फ बनाना नहीं बल्कि बेहतरीन अंदाज में बनाना है, और हिकमत सिर्फ इल्म नहीं बल्कि इल्म को मकसद के साथ इस्तेमाल करना है। अल्लाह की हर तख्लीक में हिकमत है। ये तो सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं, हर इंसान के लिए एक मैसेज है। हमारी अपनी ज़ात में अल्लाह की कुदरत की गवाही है। प्रोफेसर, आज की इस गुफ्तगू ने मेरी सोच को बिल्कुल बदल दिया है। मैं साइंस को सिर्फ फैक्ट्स के तौर पर देखती थी, लेकिन अब इसमें एक गहरा मकसद और रूहानियत नजर आती है। यही तो इल्म से ईमान का सफ़र है फातिमा। जब इल्म की रोशनी में ईमान की शमा जल उठती है तो ज़िंदगी का मकसद वाज़ेह हो जाता है। मैंने हमेशा साइंटिफिक डेटा को ऑब्जेक्टिवली देखा है, लेकिन वूम की तख्लीक में इतनी प्रिसिजन, इतनी कम्प्लेक्सिटी और इतना डिज़ाइन देखकर अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब इत्तेफाक है। ये तो सीधा सीधा तौहीद का ऐलान है। जब हम अल्लाह की निशानियों को अपने अंदर और कायनात में देखते हैं तो हमारा उस पर ईमान मजबूत होता है, और जब ईमान मजबूत होता है तो हमारी इबादत, हमारे आमाल और हमारी ज़िंदगी का हर पहलू एहसान की तरफ बढ़ता है, यानी हर काम बेहतरीन तरीके से करना, जैसे अल्लाह हमें देख रहा हो। तो इस इल्म को हासिल करने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इल्म को सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक जो शक में हैं, जो सिर्फ मटीरियलिज्म में उलझे हुए हैं। उन्हें बताएं कि अल्लाह की निशानियां हर तरफ बिखरी हुई हैं, बस देखने वाली आंख और गौर करने वाला दिल चाहिए। मैं इस इल्म को अपनी रिसर्च और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगी। अब से हर साइंटिफिक डिस्कवरी में मैं अल्लाह की कुदरत और हिकमत को तलाश करूंगी। अल्लाह आपको मज़ीद इल्म और ईमान से नवाजे। याद रखिएगा, वूम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक लिविंग लैब है, जहां हर रोज़ नए मौजज़े तख्लीक होते हैं। जज़ाक अल्लाह खैर प्रोफेसर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये सफ़र सिर्फ साइंस का नहीं, रूह का सफ़र था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम अपनी ज़ात और अपनी तख्लीक पर गौर करते हैं तो हमारा दिल अल्लाह की तारीफ़ और शुक्र से भर जाता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह हमें अपनी निशानियों को समझने और उन पर गौर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आमीन।